الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ اچھا یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو ویسے جوابات تو مل گئے ایکسرسائز کے، لیکن ہم اس کو جو ہے کریں گے تاکہ ہم اس کے تمام پہلوؤں سے اس کا جائزہ لے سکیں۔ ایکسرسائز میں جو بھی کوشچن ہمارے پاس ہیں، جتنے بھی سینٹینسز ہیں، تو جو بھی کنفیوژن اگر کسی کی ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ پھر ہم دیکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو سر نے کلاس میں کروایا۔ اچھا یہاں پہ ہے اردو میں ترجمہ کریں۔ اچھا اردو میں ترجمہ کریں، اس میں ہم نے جو مرکب پڑھا ہے وہ اس دفعہ کا ہے مرکب جاری۔ مرکب جاری ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں جو ہے ہمارے پاس حروف ہیں، حروف کے ساتھ مل کے مرکب بنتا ہے، حرف اور ایک اسم ملتے ہیں تو مرکب جاری بنتا ہے۔ اور حروف آپ کو پتہ ہے ٹوٹل 17 ہے، ان میں سے 11 جو ہے وہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہوئے ہیں۔ تو جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں انہی کے ساتھ پریکٹس ہم نے کرنی ہے۔ تو اس میں سے آلموسٹ تمام حروف جو ہے وہ ہو چکے ہوئے ہیں، سر نے کروا دیے ہیں۔ ان میں سے 11 میں سے 5 حروف ہیں جو حروف تہجی کی طرح سے ہیں، اور باقی جو ہے 6 حروف اور ہیں، 5 اور 6 11 ہو گئے۔ یہ 6 ہمارے پاس اور اس کے علاوہ ہیں، جن میں فی، علا، من، عن، حتی، یہ تمام جو حروف ہیں ان میں شامل ہیں۔ یہ الا بھی۔ دو دو، یہ دو دو، ہاں الا بھی، اور یہ دو دو جو ہے 2 یا 3 سے مل کے، لیٹر سے مل کے یہ حروف بنے ہیں۔ جو باقی کے ہیں 5 جو ہے وہ ایک ایک حرف پہ مشتمل ہیں۔ تو اب ان کے جو ہے سب سے پہلے جو ہمارے پاس آ رہا ہے علاج، اب ان کے میننگ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس حروف کے میننگ سر نے بڑی اچھی طرح سے سمجھائے ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے جو سینٹینس ہے ہمارے پاس ہے وہ فی غرفت زید۔ سب سے پہلے سینٹینس اردو میں اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تو اب جو ہے جو بھی اسٹوڈنٹ کرنا چاہتی جو اس کو سب سے پہلے آپ کو میں نے کہا تھا کہ رول نمبر سے انٹر ہوں، آپ لوگوں نے پھر اپنے نام سے انٹر ہیں۔ آپ پلیز کائنڈلی سارے اپنے رول نمبر لکھ لیں، آپ تمام اسٹوڈنٹ رول نمبر اپنے سارے پہلے لکھ لیں، پھر ہم اس کے بعد شروع کرتے ہیں کرنا۔ سسٹر کہاں اپنے نام کے آگے لکھے رول نمبر؟ نام کے آگے لکھ لیں، یا نام کی بجائے لکھ لیں، ری نیم کر لیں اس کو، یا پھر نام سے پہلے لکھ لیں، یا جیسے پہلے لکھ لیں بہتر ہے۔ ری نیم، چلے ری نیم کر لیتی ہوں 91۔ میم آپ نے پہلے بتایا تھا کہ کہاں سے وہ لینا ہے، تو کس پہ کیا آپ کرنا ہے، جیسے کہاں سے آگے چینج ہوگا؟ پارٹیسپینٹس شو ہو رہے ہیں نا، یہاں پہ آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہے ہوں گے، ان میں آپ کا جو نام ہے اس کے اوپر تھوڑا سا لانگ پریس کریں، ہلکا اس کو رکھیں تھوڑی دیر انگلی کو، تو آپ کے پاس ایک بار شو ہوگی جس میں مختلف آپشنز ہوں گی کہ آپ لوگوں نے کہاں پہ، آپ وہاں پہ جہاں پہ ری نیم کی آپشن آئے گی اس کو کلک کریں، تو آپ پھر چلی جائیں گے وہاں پہ، تو آپ اپنا اس کے نام کو ہٹا کے اپنا رول نمبر لکھ لیں، یا پھر نام سے پہلے اپنا رول نمبر لکھ لیں۔ جی سسٹر میرا تو ہو گیا۔ آپ سب اسٹوڈینٹس پلیز کائنڈلی کر لیں، میں نے اس لیے میں نے میٹنگ کے ساتھ ہی یہ مینشن بھی کیا تھا کہ آپ لوگوں نے لازماً اپنے رول نمبرز کے ساتھ انٹر ہونا ہے۔ رول نمبر 26 ہے ہمارے پاس، رول نمبر 26 آپ
سب سے پہلے جو سینٹینس ہمارے پاس ہے فی غرفتی زیدن، آپ اس کا اردو میں ترجمہ کریں اور اس میں بتائیں کون کون سے اس میں مرکبات ہیں، وہ بھی آپ نے بتانا ہے، تمام چیزیں اس میں آپ نے اس کو ہر لحاظ سے مینشن کرنا ہے جی۔ میم فی غرفتن زیدن، زید کے غرفتی، کمرے، یہ غرفتن نہیں ہے، غرفتی زیدن، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری میم، فی غرفتی زیدن، زید کے کمرے میں، تو ہاں میم یہ مرکب جاری ہے اور پلس مرک- مرکب اضافی ہے۔ ہاں مرکب اضافی ہے ہمارے پاس اور پلس مرکب جاری ہے، تو آن دا ہول یہ کیا ہمارے پاس مرکب بنا؟ یہ مرکب جاری، مرکب جاری اور کیا ہاں بنے گا؟ پورا اس کو، ہاں پورا جو ہے اس کو کہیں گے مرکب جاری ہے۔ مرکب جاری میں مرکب اضافی بھی ہے، مرکب اضافی، اور یہ یہاں پہ ہمارے پاس زید کا کمرہ غرفتو، یہاں پہ ہم نے اس کو جب اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو پہلے ہم زید پھر کمرہ، جیسے آپ کو پہلے کس کا پتا ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن کیسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے جی پہلے یہاں پہ مرکب اضافی کا ترجمہ زید کے کمرے میں، اور لاسٹ میں کیونکہ یہ سب سے شروع میں عربی میں آیا لیکن اردو میں ترجمہ کرتے وقت حرف کا ترجمہ ہمارے پاس اینڈ پہ چلا جائے گا یہاں پہ، کیونکہ یہ مرکب جاری ہے۔ یہاں پہ علا بیتی عثمانہ، عثمان کے کمرے پر، اعلیٰ اچھا اس، پر، نہیں نہیں دھیان عثمان سے دیکھیں، عثمان کے علا کمرے کی کا طرف، نہیں، علا کا مطلب یہ علا الہ نہیں ہے، الہ ہوتا اعلیٰ تو ہم پر، کہتے ہیں اعلیٰ کا مطلب پر، ہاں اوپر، ان کی کسی اوپر جو ہوتے ہیں نا، پر یا اوپر جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، جی پر کئی ویسے زیادہ تر مطلب دیا جاتا ہے ایسے، لیکن پر کسی چیز کو پر، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم کہتے ہیں۔ جی جی۔ اچھا آگے بیتی عثمانہ، عثمان، عثمان کے گھر، عثمان کا گھر، عثمان کے گھر، پورا کیا بنا، پورا ترجمہ کیا بنا؟ عثمان کے گھر کے اوپر، ہاں عثمان کے گھر کے اوپر یا عثمان کے گھر پر، ٹھیک ہے، ہم جی اس طرح سے بھی دونوں طریقے سے اس کا عثمان کے گھر پر۔ تو اب اس میں آپ کو یہاں پہ کون سا مرکب بنے دو یہاں پہ؟ میم یہ بھی مرکب جاری بھی ہے، اللہ کی وجہ سے مرکب جاری ہے، اور بیتی عثمان، عثمان کے وجہ سے یہ میم مرکب اضافی ہے، ہاں مرکب، آپ کو کیسے پتا چلا یہ مرکب اضافی ہے؟ کیونکہ میم شروع میں نہ تو ال ہے اور نہ ہی تنوین ہے، ہاں اور یہ مجرور حالت میں ہے، وہ جو ہے اپنا مرکب مضاف الیہ مجرور حالت میں۔ ہاں مضاف علیہ مجرور حالت میں ہے، لیکن عثمان کے تو اوپر تو زبر آ گئی ہے۔ میم کیونکہ یہ غیر منصرف ہے نا، تو اس لیے میم یہ مجرور حالت میں بھی ہاں زیر قبول نہیں۔ جی بارک اللہ فیکی، ماشاء اللہ، یہاں پہ یہ غیر منصرف اسم عثمانہ، تو پھر اس لیے ہم نے یہاں پہ زبر آئی ہے، لیکن اس کو کنسیڈر ہم کرتے ہیں کہ یہ حالت جر میں ہے، عثمان کے گھر پر۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ رول نمبر 37، رول نمبر 37 آپ جو ہیں جی نمبر جی 3 باجی، پہ، جی باجی السلام علیکم۔ نمبر 3 وال پہ باجی فی مدرستی فاطمہ، یہ بھی کیونکہ فی آیا ہے تو یہ مرکب جاری ہو جائے گا، فی مرکب حرف جار ہے تو یہ مرکب جاری ہوا، اور ساتھ میں مدینتی فاطمتا، تو یہ مدرسہ، مرکب اضافی ہے، ہاں کیونکہ مدرسہ، مدرستی، ہاں مدرستی فاطمہ، تا کے نیچے زیر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ تنوین بھی نہیں ہے تو یہ مضاف ہے، اور فاطمتا غیر منصرف ہے تو اس نے زیر کی حالت میں بھی، مجرور کی حالت میں بھی اس نے فتح لیا ہے، تو یہ ہو گیا مرکب اضافی، اور پورا مل کے ہوا مرکب جاری۔ ہاں اس کا ترجمہ کیا تھا؟ مدرسہ فاطمہ، فاطمہ کے مدرسے میں، ہاں فاطمہ کے مدرسہ میں، اور فی میں بیت البنتین، فی فی بیتی بنتینی، باجی یہ بھی مثنیٰ ہے، بیتینی یعنی کہ دو بیٹیاں، دو بیٹیوں کا گھر، اور فی آ گیا مرکب حرف جر، تو اس کا مطلب ہے میں،
اور یہ پورا مل کے مرکب جاری ہو گیا مرکب اضافی کے ساتھ، اور اس کا ترجمہ ہوگا دو بیٹیوں کے گھر میں. دو لڑکیوں کے گھر میں کہہ سکتے ہیں، دو دو لڑکیوں کے گھر لڑکیوں میں. دو ہاں لڑکیوں کے گھر میں. ہاں، دونوں کا ہم اور دونوں طرح سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اچھا، جی بھائی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب اس میں آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے یہاں پہ اچھا بنتئی؟ جی اساتذہ، میرا ایک سوال ہے. جی جی ہم نے جب یہاں پہ فی لگایا ہے اور فی کا جو یا ہے اس کے اوپر ساکن حالت ہے، اور جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ہم ملا کے نہیں پڑھ رہے، یعنی ال کے ساتھ المدرستی نہیں پڑھ رہے، صرف مدرسہ پڑھے ہیں تو فی کا فی آیا. لیکن اگر یہاں پہ ال آتا تو اس صورت میں پھر ہم نے فی کا جو یا تھا اس کو ہم نے زیر لگا دینی تھی، جیسے سر نے بتایا تھا کہ جب دو. نہیں. اچھا، یہاں پہ فل بیتی آتے ہیں. میں نے وہ پہلے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ اب ہر کسی کے ساتھ ایک جیسی کنڈیشن نہیں ہوتی. پڑھنے میں جو ہے نا وہ فی کا یا جو ہے نا وہ پڑھا نہیں جاتا، لیکن لکھنے میں لکھا رہے گا. ٹھیک ہے، لکھا اگر رہے گا، پڑھا نہیں جائے گا. جی یعنی کہ فل بیتل بنتینی پھر ہم کر دیں گے، پھر وہ مرکب اساتذہ بھی بدل جائے گا. دیکھیں ہاں جی. اساتذہ، یہاں تو بیتی ہے نا، یہاں تو ہم ویسے بھی ملا ہی نہیں رہے نا. لیکن ہاں اگر ہاں یہاں پہ البیتی آتا، یعنی کچھ ایسا ہو جاتا کہ مرکب توصیفی آ جاتا جی کہ جی، میں کوئی وہی گھر. بتا رہی نا. میں نے آپ کو یہی کہا نا، فل بیتل بنتینی، اس طرح سے میں نے آپ کو کہا نا. تو وہ جو ہے یہاں پہ فل بیتی میں نے ابھی بولا نا، تو پھر وہ جی فل جی بیتی میں دونوں آ گیا نا. تو اب فل بیتی آپ دیکھیں، اگر ہم ویسے پڑھیں گے یہاں پہ پڑھیں گے فی بیت البنتین. ٹھیک ہے، جی لیکن اگر ہم نے یہاں پہ اگر ال لگا دیا تو حمزہ الوصل کے جو ہے وہ اس کی وہ ساکن ہوتا ہے. تو اب دو ساکن، فی کا یا بھی ساکن ہے اور ال کا الف بھی ساکن ہے، اور بلکہ ال کا لام بھی ساکن ہے. تو اب یہاں پہ حمزہ الوصل تو ویسے بھی پڑھنے میں جو ہے نا جب ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ تو ویسے ڈراپ ہو جاتا ہے، مطلب پڑھنے جی میں جی نہیں آتا. لیکن جی لام جو ہے وہ اس کے اوپر بھی سکون ہے. تو اب یہاں پہ التقاء ان کے دو ساکن مل کے اکٹھے، اس کو التقاء الساکنین بھی کہتے ہیں. تو اب اس میں دو تین قاعدے ہیں. اس میں ایک تو جی ہوتا ہے کہ ہم جب حرف کو پڑھتے ہی نہیں، اگر آپ کو حروف علت کا پتہ ہوگا، علی مدہ، واؤ مدہ، یا مدہ، یہ تین حروف علت ہوتے ہیں. تو اگر یہ جب ملا کے ہم پڑھنے لگتے ہیں تو یہ پڑھنے میں نہیں آتی ہے، مطلب لکھنے میں لازمن رہیں گے لیکن پڑھنے میں نہیں آئیں گے. جیسے یہاں پہ فل بیتی ہے. آگے آپ قرآن پاک میں بڑی ساری اگزامپلس پڑھتی ہیں، وہ استبق جی الباب اس طرح سے بھی جی ہے، جی اور بھی بہت زیادہ آتی ہیں اگزامپل. تو وہاں بھی جی یہاں پہ لکھنے میں رہتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا. اب جیسے ان کے نون کو جو ہے نا وہ ہم کسرہ دیتے ہیں. تو یہ کسرہ کا قاعدہ ہوتا ہے، اس میں تین چار قاعدے ہوتے ہیں. یہ تجوید کے ہے ایک، یہ تجوید کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں آپ کو پوری طرح سے یہ گائیڈ کرتے ہیں. اور جیسے جی من کا جو ہے وہاں پہ من کا جو نون ہے وہ جو ہے اس کو زبر دی جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا حذف کرنا، زبر دینا، زیر دینا، یا پھر دمہ دینا. دمہ کا بھی قاعدہ میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں وہ بھی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کے پاس کوشچن آ رہا ہے. یہاں اب پہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں پہ پڑھا نہیں جائے گا، اور بس ہم فی یہاں پہ ملائیں گے کیسے فی کو البیتی کے ساتھ؟ فل دوبارہ بیت، بتا دیں. فل بیت. فل بیتی. جی جی بالکل، فل بیتی. یعنی کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا. جیسے اصل میں تو یہ ہم پڑھنے میں جب ہم علیحدہ سے اس کو پڑھیں گے تو یہ پڑھنے میں ہے فی بیتی. ٹھیک ہے، فی جی یا مدہ بھی پڑھی جائے گی، لیکن جب ہم ملائیں گے تو فل بیتی، مطلب ہم نے ڈائریکٹ یا کو نہیں پڑھا، ہم نے فل بیتی کر دیا. تو ایکسکیوز می میم، یہاں پہ جو با آ گیا ہے حرف قمری، اس وجہ سے ہم لام کو پڑھ رہے ہیں جی جی ہاں. فل حق کا بیتی. ہو ہاں، حق کا ہو جب گام ہے نا تو اس میں لام پڑا جاتا ہے. تو وہ اس لیے اس ہاں کا لام لام پڑا پڑھا جائے جائے گا، گا، لیکن ساکن ہے، لیکن رہے گا ساکن ہی وہ. رہے گا ساکن. اچھا. جی، فل بیتل بنتینی، یہ آپ اگر ال لگا دیں. لیکن ابھی یہاں پہ ہمارا جو ہے اس کے مطابق یہ جو ہے نا، یہ جو آپ نے بھی پوچھا کوشچن کہ یہ والا ہے، اصل میں یہ تجوید میں زیادہ اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا ڈراپ ہو گیا. لیکن ابھی جو ہے نا آپ کو حروف میں بس بتایا گیا کہ اگر مین آ جائے یا ان آ جائے تو اس کو کیسے دینا، یا ہم آ جائے. ہم کے بھی جو میم ہوتا ہے وہ میم جمع کہلاتا ہے. تو وہ علیکم جو ہوتا ہے اس کا میم بھی میم جمع کہلاتا ہے. تو ان کے پھر اینڈ میں ہم میم کو ضمہ دے کے ملاتے ہیں، اگر کیونکہ ان کے بھی ساکن ہوتے ہیں، آلریڈی ساکن ہوتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں سکون اصلی ہوتا ہے ان کے اوپر نا.
تو یہ سکون جو اصلی ہوتا ہے نا ان کی، جیسے فی میں بھی سکون اصلی ہے، ہم نے کوئی کسی ریزن سے نہیں، جیسے بیت میں جو ہے دیا ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے نا ان کا سکون جو آلریڈی موجود ہوتا ہے، تو پھر یہ جو ہے نا اس کو ہم جب سکون اصلی ہوتا ہے تو پھر ملانے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی قاعدہ دیتے ہیں، مطلب کوئی ضمہ دیا یا فتحہ دی یا کسرہ دیا یا پھر حذف کیا، کوئی نہ کوئی قاعدہ پھر لگاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ساتھ. اچھا یہاں پہ اب ہو گیا دو لڑکیوں کا گھر. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. یہاں پہ تھی سسٹر 37 رول نمبر تھا ہمارے ساتھ. اب ہیں 38 رول نمبر. آپ کریں نیکسٹ نمبر 5 کریں آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم نمبر السلام. 5 جی جی. بالمعلمین الصالحین. ہوں. یہ ہے دو نیک دو عالموں کے ساتھ. دو پورا صحیح طرح سے اس کو بتائیں. دو نیک دو عالموں کے ساتھ. دو دو نیک نیک عالموں. عالم. عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم استاد کو. ہاں استاد کی. ٹھیک ہے معلم ہے نا تو استاد کہیں گے، عالم نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. دو نیک. دو نیک دو دو نیک نیک دو اساتذہ. استاد کے ساتھ. دو استاد کے ساتھ. ہاں دو نیک اساتذہ کے ساتھ کہہ دیں گے، یا دو نیک استاد کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ دونوں طریقے سے اس کو لکھ سکتی ہیں. تو اب یہاں یہ پہ کون کون سے اس میں ہے مرکبات؟ یہ مرکب جاری ہے با کی وجہ سے بالمعلمین، اور دونوں میں ال آیا ہے اور دونوں مثنیٰ ہیں تو یہ مرکب توصیفی ہے. ہاں مرکب توصیفی. مرکب جاری میں مرکب توصیفی کا استعمال ہوا ہے. آن دی ہول یہ مرکب ہوا مرکب جاری. مرکب جاری ہوا، لیکن ڈیوائڈ کریں گے تو ایک مرکب جاری اور ایک توصیفی. ہاں ایک مرکب توصیفی. آپ یہاں پہ بھی دیکھیں جو ہے ال ہے معلمین کے ساتھ ال آیا ہوا ہے. اب یہاں پہ اس کا جو ہم نے ملا کے اس کو پڑھنے کی کنڈیشن کیسے ہے. ٹھیک ہے. اب بالمعلم بالمعلمین ہم نے ایسے پڑھا. ٹھیک ہے. اب جہاں پہ ال نہیں آیا ہوتا پھر وہاں پہ اور طریقے سے لگتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے پیچھے کلاس میں بھی آپ کو ایک دفعہ اس کا بتایا تھا. اب نیکسٹ کریں علل کرسی. علل کرسی الجدیدی. نئی کرسی کے اوپر. نئی کرسی کے اوپر. اس میں جی مرکب جاری ہے علل کرسی علل کی وجہ سے. الکرسی الجدیدی یہ بھی توصیفی ہے. الکرسی ہے جی. اور الجدید ہے. ہاں یہاں پہ یہ مرکب توصیفی آ گیا اور یہ دونوں مل کے علل کرسی. علل کرسی مرکب جاری اور الکرسی الجدیدی کرسی الجدیدی مرکب توصیفی آ گیا. تو جی یہاں اور پہ یہ مرکب چاروں جاری ہے. اعتبارات. ہاں یہ چونکہ یہ چاروں جو مرکب توصیفی ہے وہ چاروں پہلوؤں سے ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں. ان میں کون سے چاروں پہلو ہیں جو اس میں آئے ہمارے پاس؟ حرف جر الا ہے. نہیں نہیں وہ تو ہو گیا وہ مرکب جاری. ابھی مرکب توصیفی کی بات پوچھ رہی ہوں کہ ان میں جی کون سے چاروں پہلو جو ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، تو ہم نے کہا یہ مرکب توصیفی ہے. ایک تو یہ واحد ہے دونوں، اور ہوں. دوسرا یہ کہ دونوں اس میں جر کی پوزیشن میں اعراب کے حساب سے، جی اور تیسرا کہ اس میں ال دونوں میں آیا ہوا ہے. جی. اور اور مذکر ہو کے دونوں مذکر بھی ہیں. ہاں دونوں ہاں مذکر ہیں. جنس ہم نے تینوں چاروں اعتبارات سے کرنے. عدد، جنس، وسعت اور اعراب. یہ چاروں اعتبار ہم نے دیکھنے ہیں کہ یہ ایک جیسے ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پہ یہ مرکب توصیفی کا جی استعمال ہوا ہوا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ہمارے پاس رول نمبر 38 اب ہیں. رول نمبر 27. رول نمبر 27 آپ نمبر 7 کریں. جی اساتذہ. میم مجھے ایک بات لل پوچھنی تھی. جی پوچھیں. یہ کرسی میں جو ہے وہ یہ جر کی حالت میں تو نہیں ہے، یہ تو زبر لگا ہوا ہے. نہیں نہیں زیر ہے. دیکھیں آپ اس کو زوم کر کے دیکھیں تو یہ شد ہاں کے صحیح ہے نیچے صحیح کسرہ ہے. ہے. جی شد کے صرف نیچے شاد کے ہے. نیچے یہ ہم. زیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے. المسجد. المسجدی مسجد کی طرف. یہ جو الہ ہے یہ حرف جارہ ہے، اور جو مسجد ہے وہ اسم ہے. اور اسم سے اور جب مجرور اسم سے پہلے ہمارا حرف جارہ آتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی مرکب جاری ہی ہوتا ہے. اس کی کنسٹرکشن ہی ایسی ہوتی ہے. اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی ہاں مرکب نہیں ہے. میں ہمارے پاس ہے
जो मरकबे, क्योंकि ये इसम मजरूर है और ये हरफ जर है, तो फिर डेफिनेटली हम कहेंगे यहाँ पे मरकबे जारी है हमारे पास। अब ये है बी बई ती जैनबा, बिबैती नंबर जैनबा। जी, बिबैती जैनबा, इसमें जैनब के घर के साथ जो बी है ये हरफे जारा है, जिसका मतलब बी होता है, और इससे आगे वाले हमने लफ्ज देखे तो वो सारे के सारे मजरूरी थे। अब आगे की हमने कंस्ट्रक्शन देखी तो उसमें बैती जैनबा था, यानी जैनब बैती को अगर हमने खोला तो देखा कि इसमें ना ही हमारी अल की कंस्ट्रक्शन है, ना ही तनवीन है। इससे हमें शक हुआ कि ये मजाफ होगा। हम जब आगे गए तो आगे हमें जैनबा, चूंकि ये गैर मुनसरिफ था और ये जबर लेके मजरूर होगा, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये मजाफ अलह है। अब हमने इन दोनों को पहले इकट्ठा किया तो ये मजाफ और मजाफ अलह बना जैनब के घर, जैनब का घर। और फिर जब हमने बी इसमें ऐड किया तो फिर जैनब के घर के साथ हो गया। यानी अब ये मुरक्कब जारी भी है और मुरक्कब इजाफी भी इसी के अंदर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल हम इसको बोलेंगे मुरक्कब जारी। जज़ाकल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीकी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, यहाँ पे अभी ये चंद एक स्टूडेंट्स हैं क्लास में। अब जो स्टूडेंट्स वीक हैं, जो जिनको लगता है कि मुझे ना मेरे कॉन्सेप्ट जो है ना 50% क्लियर हैं, 50% नहीं क्लियर हैं, अभी मैं ग्रुप में भी अनाउंस करूंगी। तो जो ये चाहती हैं कि अभी हमें ना कोई गाइड करे कि हमें यानी कि गाइडेंस चाहिए मजीद, जो इस क्लास के अलावा भी, तो वो मुझसे कांटेक्ट करें कि हमें जो है ना हमारे कॉन्सेप्ट 70% क्लियर हैं या फिर 80% क्लियर हैं, या फिर अभी हमें इससे ज्यादा हमें जो है ना गाइडेंस चाहिए। तो वो काइंडली आप लोग जो मौजूद हैं वो भी नोट कर लें, वो मुझसे लाजमन कांटेक्ट करें। और जो है मैं ग्रुप में भी अनाउंस कर दूंगी, जो नहीं है वो भी मुझसे कांटेक्ट करें, रिकॉर्डिंग वो सुनेंगी, तो वो लाजमन मुझसे कांटेक्ट करें जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है, ताकि मैं उनको एक पार्टनर मैं उनको दूंगी, जिससे कि जो इनके मिल के वो फिर करेंगी, तो उनको फिर ज्यादा कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाएंगे। दो दो फिर दो दो का ग्रुप बना दूंगी आप लोगों के, जो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से डिस्कशन कर सकेंगी और पूछ सकेंगी, जिसके कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो वो उनकी दूसरे की हेल्प कर दिया करेगी जिसके कॉन्सेप्ट किसी मामले में, क्योंकि कभी किसी के कुछ ज्यादा पहलू का पता होता है, दूसरे को उसका वो दूसरे में वीक होता है, तो इस तरह से एक दूसरे की हेल्प के साथ आप लोग ज्यादा अच्छा कर पाएंगे इंशाल्लाह। अब हमारे साथ है रोल नंबर, रोल नंबर 51 है ये, NF जो है नाम से, ये भी अपना रोल नंबर प्लीज काइंडली अपना रोल नंबर लिखें। 51 रोल नंबर आप करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये है अल, अला अ, sorry, अलन नफ, नाफिदाती, अलन नाफिदाती, नाफ, अलन नाफिजाती, अलन नाफिदाती, जा 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 है, अलन नाफिजा, नाफिजा। नाफिजाती। जी जी। जी, तो ये अल्लाह जो है ये हरफ जार है, मुरक्कब जारी है, और इसलिए जो नाफिजा है ये मजरूर है, तो ये सिर्फ मुरक्कब जारी है। हाँ, मुरकबे जारी है, तो इसका इसका तर्जुमा नाम है क्या होगा? खिड़की पर, खिड़की पर। हाँ, खिड़की पर। नेक्स्ट, अब नंबर 10 पे है बिल अबवा बिल जदीदाती। जी, करूं, मैं ही करूं? जी जी बिल्कुल, आप करें। जी, बिल अबवाबिल जदीदती, ये जो है बा है, हरफ जर है। अबवाब जो है वो दो दरवाजे हैं। अ, अबवा दो नहीं दरवाजे हैं। नहीं नहीं, दो नहीं, मतलब दरवाजे हैं, दरवाजे। अल जदीदती, नए दरवाजों के साथ, तो नए मुरक्कब जारी हुआ। हम्म। और मुरक्कब ये तौसीफी है, जदीदा थी, ये इसकी तारीफ है, इसलिए तौसीफी हुआ। हाँ, ये मुरकबे तौसीफी हुआ, तो लेकिन मुरकबे, कहेंगे हम मुरक्कब जारी। हाँ मुरकबे जारी, ओवरऑल मुरकबे जारी हुआ। तो यहाँ पे आप देख रही हैं अल अबवाबी बिल अबवा, यानी कि अल अबवाबी आया हुआ है, अल जदीदा ती आया हुआ है। जी अल जदीदा जो है तो यहाँ पे क्योंकि अबवाब तो जमा है, लेकिन अल जी जदीदा जो है वो वाहिद है, ये क्यों हुआ है? जी,
ये क्योंकि वो है ना जमा सालम का जो आता है उसकी वजह से ये नहीं नहीं, जमा सालिम का नहीं, एक तो अल अबवाब भी जमा सालिम भी नहीं है। यहाँ पे अल अबवाब भी जो है वो जमा है, और अल जदीद और अल अबवाब भी जो है वो मुजक्कर भी है। ठीक है, और आपने कहा यहाँ पे मुरकबे तौसीफी है। मुरकबे तौसीफी तो चारों एतबारात से बराबर होता है, मतलब वो मुजक्कर है तो उसकी जो है ना सिफ्त भी मुजक्कर होगी, अगर मौसूफ जो है वो मुअन्नस है तो उसकी सिफ्त भी मुअन्नस होगी। ये चारों एतबारात से बराबर आता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है। अबवाब मुजक्कर है, जदीदा मुअन्नस है, अबवाब तो जमा है, तो जदीदा उसके लिए इसीलिए वहां पे जो मुजक्कर के लिए मुअन्नस आता है ना, जब अब जमा का सीगा इस्तेमाल होता है तो वहां नहीं, जमा का सीगा। अच्छा, ये आपने रीजन गलत दिया है। देखिए, रीजन ये है इसकी कि गैर आकिल की जमा है, अबवाब जो है जी वो गैर गैर अकल आकिल। की, यही मैं हाँ कहना चाह रही थी मेरे वो अभी आपको शायद अल्फाज जी ज़हन में नहीं आ रहे थे। जी। तो ये अबवाब जो है ये गैर आकिल की जमा है, तो ये गैर इसलिए आकिल की जमा के लिए हमारे पास क्या अब पहली चीज। मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल होता है और वाहिद का हाँ, होता है। सिफ्त जो है उसके लिए मुअन्नस इस्तेमाल हुई। और हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो हम गैर आकिल के जमा के साथ वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। अम, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सुनाऊं? जो भी जमीन एक आसमान मिनट और प्लीज। आग और वो ये सारी नहीं, चीजें थी। जमीन आसमान आग ये इनके साथ नहीं, ऐसे नहीं। अब जी ये देखें, यहाँ पे सिफ्त और मौसूफ है, तो जी हमारे पास जो मौसूफ था वो गैर आकिल की जमा था, और लेकिन उसके लिए सिफ्त जो थी ना फिर वाहिद मुअन्नस है। एक तो सिफ्त हो गया नंबर, ये महज 6 चीजें थी जो सर ने बताई थी कि इनके साथ गैर आकिल की जमा इस्तेमाल होगी। अच्छा, कौन बता रहा था? हैंड रेज करा करें प्लीज। फातिमा NF। जी आप करें, जी इसको बताएं कौन सी 7 चीजें हैं। क्या है? कौन सी चीजें हैं जिनके साथ गैर अकिल की जमा के साथ वाहिद मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल होता है। जमा मुकस्सर है ना, वाहिद। जी मैं नहीं बताऊं नहीं, दोबारा। एक तो हो गया ना, एक तो हो गया मौसूफ के साथ हो गया, और किस किस जी के साथ जो है ना मैं वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होता है। सॉरी मैं ही बता दूं वापस आपको, मुझे याद आ गया। हवाओं चले के बताएं नाम आप। है, पानी शराब के नाम है, आग के नाम है, शहरों के ये तो मुअन्नस, ये देखें सिस्टर, ये ना बेटा ये मुअन्नस है, ये अस्मा आप मुअन्नस की बता रही है, ये वो नहीं है, ये कुछ और है। ये आप लोगों को गैर अकिल की जमा के लिए सिस्टर, ये नंबर 27 पे जो है आप बताएं। जी, जो गैर आकिल की जमा होगी उसके लिए 6 चीज़ें होंगी जो कि हमेशा वाहिद मुअन्नस में आएंगी। एक उसका खबर, एक इशारा, एक ज़मीर, एक मौसूल, एक सिफ्त और एक फ़ेल। फ़ेल अभी ओ, हमने नहीं पढ़ा, बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, सिफ्त होगी, खबर होगी, इशारा हो गया, ओ अच्छा इशारा हो गया, अच्छा। ज़मीर हो गया जमीर आ गया, और इसम मौसूल आ गया और फ़ेल भी होता है। और ये फेल जो है ना, आप ये देखें, ये हमारे पास 6 चीजें आ गई हैं सिस्टर नगमा, आप देखें जी इनको। ठीक है, जी जी जब जी से विजय। हमारे पास ना हमारे पास आएगी खबर, हम मुब्तदा होगा हमारे पास गैर अकिल की जमा, तो उसकी जो खबर आएगी वो फिर हम वाहिद मुअन्नस लगाएंगे। इशारा जो होगा हमारे पास, अगर मुशारुन अलैहि जो है वो गैर अकिल की जमा है, तो फिर इशारा भी जो वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल होगा। जमीर भी जो है वो वाहिद मुअन्नस की इस्तेमाल होगी जब हम जमीर के साथ बनाते हैं जुमला। ठीक है, जब इसमिया जो भी जुमला। हाँ जुमला इसमिया बनाते हैं, इसम मौसूल जो है वो अभी आप पढ़ेंगी, और इफ़ाल जो है ना वो भी अभी आप अलिफ पढ़ेंगी। तो ये लाम आप, जी हाँ ये और आपने हमजा। चीजें याद रखनी है। ठीक है, ये पहले भी इसको रिपीट किया जा चुका है जी कि इनके साथ गैर अकिल, किन चीजों के साथ गैर अकिल वाहिद मुअन्नस गैर अकिल के साथ जो उनकी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। ठीक है, क्या क्या जी चीजें अच्छा वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होंगी। ठीक है, जज़ाकल्लाहु इंशाअल्लाह खैरन कसीरा से। NF है, आप भी करें जी नंबर 11 पे। जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। ओके, बिस्मिल्लाह। फी हदीकती हामिदिन, हामिद के बाग में। तो ये फी हम्म, तो मुरक्कब इजाफी है, और हदीकती हामिदिन मुरक्कब इजाफी है, जारी नहीं और नहीं आप, इजाफी है। हाँ पहले आप गलत बोल गए, तो इसको जो है ना जारी पहले। ठीक है, जी मुरकबे जारी। जारी है पहले यहाँ पे, और यहाँ पे जी मुरकबे इजाफी। जी तो ये क्या बना, मुरकबे जारी बना। तो आपने हाँ, ये हदीक हामिदिन कैसे पहचाना ये मुरकबे इजाफी है ये वाला?
کیونکہ اس میں کا کے ایک ہی کا آ رہا ہے اور پھر اس میں ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. ہاں مضاف جو ہے یہاں پہ جی ال بھی نہیں ہے ال تنوین بھی بھی نہیں ہے، تو تنوین. پھر ہم نے جی دیکھا کہ آگے جو ہے اگلا اسم بھی جو ہے وہ حالت جر میں ہے، تو پھر ہم جی نے کہا کہ یہ ہمارے پاس مرکب اضافی کی کنسٹرکشن بن رہی ہے، تو حامد کے باغ میں اس کا جی. ترجمہ ہوگا النافذات القدیماتی. اللہ نافذتی خدیمتی، پرانی پرانی کھڑکیوں پر، کھڑکی پر. تو یہ پرانی اللہ، جی ہم اللہ تو مرکب جاری ہو گیا، اور النافذتی الخدیمتی یہ توصیفی ہے، مرکب توصیفی ہے کیونکہ اس میں ال ہم، بھی ہے اور پھر آخری میں کسرہ ہے. ہاں یعنی جی کہ یہاں پہ اس کا اعراب بھی سیم ہے، جی اس جی کی جو ہے وسعت بھی سیم ہے، اس صحیح کا ہے. جو ہے وہ جو عدد ہے وہ بھی سیم ہے، ایک صحیح. بلکہ واحد ہے دونوں، ٹھیک ہے، اور جنس جی بھی سیم ہے، مؤنث ہے جنس کی. مونس ہے. جی ابھی ہم نے جزاک ہاں اللہ. ابھی ہم نے کہا یہاں پہ نافذہ آیا ہے، ایک ہی کھڑکی، ٹھیک ہے، جی کھڑکی آ گئی، یہ تو غیر عاقل تھا، تو پھر جی ہم نے جو ہے نا غیر عاقل کے ساتھ اس کے ساتھ غیر کیا کنڈیشن ہے ہمارے پاس، اس کے کب ہم ساتھ غیر عاقل، مونس آئے گی، واحد مونس آئے گی خدیمتی. ہاں وہ تو آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک. یہاں پہ اگر جمع جہاں پہ مذکر بھی ہوتا تو وہاں یہاں پہ القدیمات ہی آنا تھا، اگر کرسی یہاں پہ اگر الکرسی القدیمہ آ جاتا تو پھر جی بھی یہاں پہ آنا تھا، کیونکہ سوری واحد کی وہ کرسی ثلاثی ہے، یعنی کہ جمع کے ساتھ آنا تھا. تو جی آپ نے یہ یاد رکھنا کہ یہ واحد ہے، نافذہ واحد ہے، جب تک غیر عاقل واحد رہے گا تو جی پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی خبر یا پھر جو بھی صفت ہوگی مونس آئے گی، وہ اس کے ساتھ نہیں، اس کے مطابق آئے گی پھر، مطابق آئے گی. ٹھیک ہے. ہاں اس کے مطابق ٹھیک ہے. آئے گی. اوکے. ہم نے غیر عاقل جزاک کی اللہ. جمع کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ لوگوں نے دھیان رکھتے ہیں، میں نے اس لیے یہ اس میں اٹھایا یہ پوائنٹ کہ آپ لوگوں کو کہ یہ نہیں ہو کہ واحد کے ساتھ بھی آپ لگا دیں، واحد مذکر اگر غیر عاقل ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی واحد مؤنث کی صفت لگا دیں، تو جی ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اب اللہ یہ خیر. الا مدرسۃ الوالدی والدی، الا مدرستی والدی، لڑکے کے مدرسے کی طرف. تو یہ الا تو ہو گیا مرکب اضافی، اور آئی مین مرکب جاری، اور یہ ہو گیا اضافی. الا اضافی ہے یہ. مرکب، اچھا الا مرکب جاری نہیں ہم کہیں گے، الا ہو گیا حرف جر، اور ہاں مدرسہ حرف مل کے الا مدرسہ مل کے جو ہے نا یہ ہوا ہمارے پاس مرکب مرکب جاری. اضافی بھی ہے یہ پھر. ہاں پھر یہ جو ہے نا پھر مدرسہ الولادی، ودی. یہ جو ہے نا یہ پھر اضافی. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ یہ اضافی بنا. ٹھیک. شکریہ. جزاک اللہ ہاں خیر. اس کا ہاں کیا اس کا ہوا ترجمہ، لڑکے کے مدرسے کی طرف. لڑکے کے اسکول کی طرف، جی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. وہی. رول نمبر ہے 104 ہے، عربی میں ترجمہ جی کریں. جی السلام علیکم، رافعہ احسن، جی آواز جی آ رہی ہے میری؟ جی جی ہاں بالکل جی. آپ کی آواز ہے. اچھا جی. مہ- یہ ہے جی مہندی عربی میں محنتی لڑکے کے لیے لل والد مجتہد، للولد والد المجتہد، ہاں یہاں محنتی پہ آ گیا ہمارے پاس، ہاں محنتی، پہلے دیکھیں آپ یہاں پہ آ گیا ہمارے پاس، پہلے یہاں پہ محنتی لڑکے، مطلب یہ ہاں کون سی جی. کنسٹرکشن بن رہی ہے؟ یہ جی لل والد، یہ تو پہلا لام جو ہے اس کے ساتھ ملایا، یہ ہمارا جی، یہ ہاں حرف وہ تو پھر جر ہے لام. ہاں جی. ہاں وہ اور ہاں وہ حرف جر کو ہم نے علیحدہ رکھ دیا. ابھی یہ ٹھیک محنتی ہے. لڑکے یہ کون سی کنسٹرکشن ہے؟ ہاں جی. یہ ہے کے لیے، لڑکے، محنتی لڑکے کے لیے. یہ میں محنتی خیال میں یہ اچھا محنتی لڑکے جو ہے نا یہ میں پوچھ رہی ہوں، مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، مرکب جاری ہے، یہ کیا چیز ہے؟ محنتی لڑکے، صرف آپ محنتی لڑکے کا بتائیں. میم توصیف ہی ہے، مرکب محنتی لڑکے. توصیفی ہے کیونکہ لڑکے کی جی صفت جی. بیان کی جا رہی ہے، لڑکوں کی ہاں صفت جی. بیان کی جا رہی ہے، تو پھر یہ صرف مرکب بیان کریں. توصیفی ہوا. تو پھر آپ جی جی یہاں جی. پہ ہو گیا اس کی یہ کیا ہوئی مرکب توصیفی کا کیا ہوا تھا، اس کا عربی کیا بنی؟ عربی بنی لل والدی دل مجتہدی، مجتہدی. اچھا نہیں بڑا مرکب توصیفی کی میں آپ کو پوچھ رہی ہوں صرف
जी जी मेहनती लड़के की ये क्या वाला बनी? ये अल मौसूफ वाला है दिल, पहले। जी अल वाला दिल मुजताहिदी। तो अब जब हमने इसके लिए वहां पे मुस्ताहिदी इसके साथ हरफ जर ऐड करना है, तो फिर हम कर देंगे लिल वाला दिल मुजताहिदी। दिल वाला ठीक है। दिल मुस्ताहिद। हाँ जी जी हाँ, ठीक। ये देखिए, अब जी ये मैंने देखिए यहाँ पे मैं आपको इसको लिख के दिखाती हूँ। जी मेहनती अल वाला दिल, जी आल वाला दिल। अच्छा आल वाला दिल पहले ये सिंपल लगाएंगे ना, ठीक है, फिर लिल बाद में करेंगे। नहीं वो ये मैं आपको आसानी